الرحمن الرحیم، نظر پوائنٹ سے ریاض احمد آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم بات کریں گے پلیئرز پینلز ملیر کے سرپرست جناب اسلم بھائی جان سے۔ اسلم بھائی جان صاحب، آپ کے موجودگی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نظر پوائنٹ کے لیے ٹائم دیا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے ہم شکر گزار ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہم یہ جو موجودہ صورتحال فٹ بال کی موجود ہے، جس میں کھلاڑی پریشان ہیں، کلبs پریشان ہیں، پابندیوں کا سامنا ہے، جرمانوں کا سامنا ہے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی کیا تجاویز ہے؟ وہ اصل میں میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اس میں چاہیے میچور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف جب AFC اور فیفا کی طرف سے اگر ہم پر پابندیاں لگی ہوئی ہوں اور ہمیں پریشانی نہ ہو تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے۔ تو میرے حساب سے بحیثیت اسپورٹس مین ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سی چیزوں کو جو ہے قانونی چیزوں کو جو انٹرنیشنل لیول پر ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں بیٹھ کر خاص طور پر 4 قدم پیچھے ہٹنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر ہمارے لیے جو انٹرنیشنل لیول پر جو رستے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کھلیں گے، خدا نہ خواستہ۔ ابھی تو صرف ہم سسپینڈ ہیں، اگر اسی طریقے سے جو ہے 8 سال یا 10 سال کا جو ہم پر بین لگا وہ بہت بڑا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہو۔ تو اب یہ آپ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے جو بھی ذمہ دار ہیں، اشفاق حسین صاحب ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ تو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن NC کی جانب سے اتنا سخت رویہ اپنایا جاتا ہے کہ پھر بات کرنے کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑی لچک آنا چاہیے۔ دیکھو، لچک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ NC ایک حقیقت ہے، وہ گلوبل باڈی کا حصہ ہے، اور گلوبل باڈی پورا ورلڈ کو چلا رہا ہے۔ اچھا، جو ورلڈ کم از کم جو آپ کو گزشتہ 15-20 سال سے 30-35 کروڑ سالانہ دے رہا ہے آپ کو، تو ظاہری چیزیں ہمیں اس کی رکھنی پڑے گی۔ 4 قدم ہمیں ہٹنا ہے، ہمیں ان کو ہٹانا نہیں۔ ہاں، ہم اپنی جو فٹ بال کو بہتری کرنے کے لیے کچھ تجاویز ان کو ضرور دیں کہ بھی اگر اس کو ہم یوں کریں گے تو اور بہتر ہوگا، بنسبت وہ کہ یہاں تو ظاہری چیزیں ریاض بھائی، معاملہ ایسا ہے کہ اقتدار میں جو لوگ آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ ہے، وہ دکے سے گئے، کوئی خوش اسلوبی سے نہیں گیا ہے، پیار سے نہیں گیا، محبت سے نہیں گیا۔ اس میں تو میں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیفا کرتی، بالکل فیفا ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن جہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوا ہے تو ایک جب بڑا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ کس طرح کا کوئی رویہ اپنایا جائے کہ بات آگے بنے۔ لیکن جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے جو بھی جو تجاویز پیش کی، جو ان کے ریکوائرمنٹ ان کی تھی کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن فیفا نے ایک بڑے بھائی کا، یہ ایک باپ کا رول ادا نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے تجاویز دی یا جو بھی انہوں نے کی ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کی تحقیقات کی جائیں ان معاملات پر، تو کوئی بھی ان کی جانب سے کوئی بھی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی ایسی لیننسی یا نرمی کا رویہ سامنے نہیں آیا، بس وہ ایک ہی، جبکہ جیسے یہ میں یہاں یہ بھی کوٹ کر دوں، میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں، میرے حساب سے جو لوگ آس پاس جو لوگ کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ گئے وہ رائٹ سے غلط نہیں تھے، کیونکہ گزشتہ اگر 15-20 سال سے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، اس کا کوئی احتساب ہو نہیں رہا تھا، تو چلو سپریم کورٹ کے توسط سے ہمارا مقصد یہی تھا کہ بھی ہم ایک ریئلٹی بنیاد پر جو ہے ایک فیڈریشن لے آئیں گے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن چونکہ فیفا نے مداخلت کیا تو بھی ہمیں اسے کچھ اسلوبی سے طے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یار، جو ہم ہمیشہ فیفا سے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو گڈھے میں گزشتہ 15-20 سال سے یہ نہ اکاؤنٹ اپنا ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور نہ یہ اگر اس کے توسط سے فیفا نے مداخلت کیا اور ہم تماموں کی رضامندی سے ایک باڈی آئی اور اس باڈی نے اپنا ٹینور مکمل نہیں کیا، یہ بھی بدبختی ہے ہماری۔ لیکن میرے حساب سے خاص طور پر اشفاق شاہ کے لیے یہ کہ یار ٹھیک ہے، اوکے، دیٹس آل رائٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ فیفا ہی کر رہا ہے، جو کام ہم نہ کر سکیں وہ فیفا ہی تو کر رہا ہے، احتساب انہی کا ہو رہا، احتساب اشفاق شاہ کا نہیں ہوگا، احتساب انہی لوگوں کا ہوگا جو گزشتہ 15-20 سال سے اس فیڈریشن میں قابض تھے۔ جو احتساب تو نہیں ہو رہا، یہ وہ تو جو سابقہ باڈی ہے اس کو تو خیر ہم ابھی ذکر نہیں کرتے، لیکن جو ان کے لائے ہوئے چیئرمین ہیں، حمزہ خان چیئرمین آئے، سدانہ صاحب آئے، جو ہمارے ملک صاحب آئے، تو ان کا کون سا احتساب انہوں نے کیا؟
میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بات دراصل یہ کہ این سی بیٹھا ہوا تھا، این سی کا یہ اختیاری این سی کو ہی ہے کہ وہ اگر اس ٹائم ہارون ملک آئیں، ہارون ملک کا کام ہے کہ 14 مہینے میں یا 17 مہینے میں جو بھی بیٹھا ہوا ہو وہ ان کا احتساب کرے. یہ رائٹ ہے، یہ نہیں کہ جناب میں کرنے کے لیے تیار ہوں کرے. فرسٹریشن جو پیدا ہو رہی ہے وہ اسی بات کی تو پیدا ہو رہی ہے کہ آپ دوسرے کا حساب مانگ رہے ہیں، اپنا حساب نہیں دے رہے ہیں. اور یہ ہارون ملک صاحب ابھی 1 مہینہ بھی جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے ہیں، اور جو ہے وہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا مشاورت کر رہے ہیں. ان کا ہونا جب تک وہ پاکستان میں موجودگی ان کی یقینی نہیں ہوگی تو کس طرح آپ بات کو آگے بڑھائیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، بات سنو کہ ہارون ملک بھی اس سرزمین کے بیٹے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کے بھی دل میں کم از کم اگر اس ٹائم اگر پاکستان جس دورہ پہ گیا اور وہ نہ سمجھ رہا ہو کہ میں کم از کم اس مسئلے سے پاکستان کو نکالوں، وہ بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اس مسئلے سے نکلے. فرق صرف یہ ہے کہ میں 4 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اشفاق شاہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خاص طور پر آپ کا جو مقصد تھا الیکشن لڑنے کا، اگر آپ سپریم کورٹ بھی گئے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ فٹ بال فیئر اور فری الیکشن ہو. یار وہ اگر میں نہیں کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کو اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر فیفا آ رہا ہے میں اپنی تجاویزیں ان کو سامنے رکھوں گا. کر چکے ہیں نا یہ تو وہ ایک جو 18 وہ جو تقریباً 13 مہینے کا جو ایک ٹینیور تھا وہ ان کو دیا گیا، ان کو اپنے سیٹ جو ہے ان کے حوالے کی گئی، تو اس کے باوجود بھی آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ بدبختی تھا کہ اگر حمزہ خان کو 13-14 مہینے ملے الیکشن نہیں ہوئے، یہ بڑا بلنڈر مسٹیک تھا. جبکہ میں سمجھتا ہوں سندھ نے بہت بہتر خوش اسلوبی سے اسپونڈی کی، سوائے اگر اضلاع میں کہیں اگر مثال کے طور پر اگر کہیں مداخلت ہوئی بھی ہو، کہیں اگر جاتی ہوئی بھی ہو تو اس پہ جو نہیں بیٹھا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو حل کیا بھی جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا سدھانا صاحب جو آئے تو انہوں نے کوئی اختیارات نہیں تھے. ایک انٹرم جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو اختیارات نہیں ہوتے کہ کسی کو وہ فیصلے کرنے کا، لیکن اس نے تمام فیصلے کر کے تمام الف سے یہ تک کا جو معاملہ تھے وہ سارے ختم کر دیے. تو یہ بہت ہی ظلم ہوا. تو ہمیں فیفا کو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں سدھانا صاحب نے جو کیا، اس نے فٹ بال کے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی پیٹھ پہ چرا گھونپنا، اس نے فٹ بال پہ چرا گھونپ دیا. سندانا صاحب نے جو بھی ایکشن کیا وہ بالکل غلط ایکشن تھے. اس کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے پاس جو بھی شکایتیں تھیں واحد ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ شکایتوں کا ازالہ کرتے، نہ کہ اس نے جو جتنے اچھے بھی کام ہوئے ان سب کو اس نے نیلٹ ویلٹ کر دیا. یہ غلط کیا. اب یہ چلیں یہ تو ایک لمبی بحث ہے، جو آپ کے پوائنٹس آف ویو ہے اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. اب آپ پلیئرز پینل کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں آپ کے کیا خدمات ہیں یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شاید کوئی گرانٹ وغیرہ بھی منظور ہوئی ہے جو کلبوں کے لیے ہے. اس میں ہاں یہ میں آپ کے کم از کم توسط سے یہ کم از کم ملیر کے تمام کلبوں کو مبارکباد دوں گا. دیکھو یہ ایک سوال گھوم رہا تھا 1973 وہ اپنا 1973 میں حافظ پیرزادہ جب ایم این اے بنے تو اس ٹائم ہمارے لوگوں نے خاص طور پر پہلی مرتبہ ملیر کے کلبوں کے لیے گرانٹس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ان کے کلبوں کے لیے جو فرنیچر تھے وہ بھی منظور کروائے. اور یہاں تک کہ ملیر یونین اسٹیڈیم، ملیر ماؤنٹین اسٹیڈیم، محفوظ 11 اسٹیڈیم، جام 11 اسٹیڈیم یہ حفیظ پیرزادہ کے ٹائم پہ اس ٹائم ڈیولپ ہوئی. اور 1973 کے بعد میں مبارکباد دوں گا خاص طور پر ملیر کے PS 89 کے ممبر صوبہ اسمبلی محمد سلیم کلمتی صاحب کو، جن کی خواہشوں سے ہم ان کے پاس گئے. ہم نے کہا کہ بھی یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا ہر سال گرانٹس ملتا ہے تو آیا ملیر کو کیوں نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا کہ میں بالکل کوشش کروں گا. آپ جائیں. ہم نے وہ ڈرافٹ بنا کے سلیم صاحب کو دیا. سلیم صاحب نے ودن 10 ڈیز وہ ڈراپ بنا کر سی ایم کے پاس گئے اور اپروول ہوا. اور آج ملیر کے 114 کلبوں کو ایکولیٹی بنیاد پر گرانٹ ان کی منظوری ہو گئی ہے. اب اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاص طور پر اسپورٹس کلبوں کا کافی اسپورٹس کلبوں کا اکثریت کہ ان کلبوں کا جو ہے اکاؤنٹس نہیں ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کھل جائیں. یہ رقم کتنی ہے ٹوٹل؟ یہ رقم تقریباً میرے حساب سے 25 lakhs ہے نا. تو اب 20,000 یا سم تھنگ
कुछ जो है फी क्लब के हिसाब से आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है, पहली मरतबा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको और चलें जी। बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने जो है प्लेयर्स पैनल मलीर की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम किए और पहली बार मलीर की हिस्ट्री में ये होने जा रहा है कि फुटबॉल क्लबों को ग्रांट मिल रही है। तो हम अब मौजूद थे जनाब असलम भाईजान के साथ और उन्होंने बड़ा अच्छा एक जो उनके प्लेयर्स पैनल की तरफ से हुआ है, तो यकीनी तौर पर जो है हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द मलीर के फुटबॉल क्लबों को ग्रांट मिलेगी। बहुत शुक्रिया।